ہمیں ریڈ کلف کی دم سہلاتے دیکھا تو بولے، اس کی وفاداری کا ابھی سے یہ عالم ہے کہ میں جس راستے سے گزر جاؤں 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھوڑ دیں، میری خوشبو لیتا لکیر سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا لکیر نہیں، شاہراہ نسوار کہیے۔ بگڑ کے بولے، پان تمباکو گلوری اور قوام کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا پان کی کیا بات ہے، پان میں جب تک کتھا چونا چھالیا ایک خاص تناسب اور نفاست سے آمیز نہ کیے جائیں پان نہیں بنتا۔ آدمی کو کھانا بیوی کے ہاتھ کا پچتا ہے اور پان پرائی کے ہاتھ کا رچتا ہے۔ ساجد رضا لکھنوی کہتے ہیں کہ گنگا جمنی خاستان سے ورق لگی گلوری اٹھا کر صحیح لب و لہجے اور انداز سے آدابرز کہنے کے لیے 3 نسلوں کا رچاؤ درکار ہے۔ فرمایا گستاخی معاف، اگر 3 نسلیں اسی ترکیب سے پان کھاتی رہیں تو آدابرز کہنے کے لیے چوتھی نسل پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اور ہاں، آپ نے ماشاءاللہ خان ماشا اور رانی کیتکی ماشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ خان انشا۔ چلیے یوں ہی صحیح، ایک فعل حال کا صیغہ ہے، دوسرا مستقبل مشکوک کا۔ آپ نے بتایا تھا کہ ڈرامے میں رانی کیتکی نے اپنے پریمی کو اپنے منہ کی پیک سے پریم پتر لکھا تھا۔ ہم نسوار سے کم یہ کام تو نہیں لیتے۔ ہم محبوب کو خط لعب دہن سے نہیں، خون سے لکھتے ہیں، خون بھی اپنا نہیں دشمن کا۔ ہم نے کہا خط پتر تو پوسٹ آفس کے ذریعے ہم جیسے مجبور اور اپاہج بھیجتے ہیں، آپ تو مکتوب الیہ کو ہی چارپائی سمیت اٹھا لاتے ہیں۔ بولے، اگر ایک لفظ بھی زبان سے اور نکالا تو یہیں تمہارا ریتا بنا دوں گا۔ ابدالی کی نال کا اگلا حصہ پتلون کی بیلٹ سے ہینڈل کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کا دھڑ کبھی ہم بائیں ہاتھ سے تھام لیتے، کبھی کندھے پہ رکھ لیتے۔ اس کی لمبائی اتنی تھی کہ کندھا 3 فٹ پیچھے نکلا ہوا تھا۔ ٹائی زیادہ پھڑپھڑانے لگی تو ہم نے اس کے ساتھ باندھ دی، جس طرح لوہے کے سریے سے لدے ہوئے ٹرک کے پیچھے لال جھنڈی لہرا دی جاتی ہے۔ پوچھا، ہماری غیر موجودگی میں آپ ابدالی کو کس طرح ڈھوتے تھے؟ بولے، آپ بھی کس طرح کے امبیرسنگ سوال کرتے ہیں؟ ہم تو محض اپنے علم کو جلا دینے کی خاطر پوچھ رہے تھے۔ ہماری حوث علم پہ دھیرے سے مسکرا دیے، پھر فرمایا، بہار کالونی کا ایک اندھا فقیر، اتوار کے اتوار جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا کرنے منگو پیر جاتا ہے، اسے پیچھے بٹھا لیتا ہوں۔ منگو پیر کے گندے تالابوں کے کنارے جنگلی بکروں کے نشان کہیں نظر نہ آئے، البتہ چند ضعیف مگرمچھ اور ان سے زیادہ ضعیف العقیدہ جذام کے مریض غوطے لگا رہے تھے، اور ہر 2 کے غسل علالت کے پانی کو جلد کی معمولی بیماریوں کے مریض اپنے جسم پر ڈال رہے تھے۔ آخری بریک لگا کر ادھر ادھر دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ جگہ ان کی شکار گاہ ہو سکتی ہے۔ یہاں سائیکل ایک تندور والے کے سپرد کر کے 4 تنوری روٹیوں کی پیشگی بکنگ کرانے کے بعد شکار کی تلاش میں پا پیادہ نکلے۔ انہوں نے منگو پیر کی پہاڑیوں پر نگاہ کی تو دیر تک افسوس کیا کہ سینکڑوں سال سے بیکار اور بے مصرف پڑی ہیں، ورنہ قبائلی جنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ روئے زمین پر نہیں ملے گی۔ انہوں نے ابدالی کے کندھے کو ایک 3 فٹ گہرے گڑھے میں ٹکایا اور خود گڑھے کے دہانے پہ کھڑے ہوئے، تب کہیں نال ان کے کانوں تک آئی۔ اب بندوق بھرنے کا عمل شروع ہوا۔ بندوق بھرتے جاتے اور اس کی ہلاکت خیز خوبیاں بیان کرتے جاتے۔ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ اور ویبلی اسکاٹ کی بندوقیں تو اس کے سامنے ٹین کی پھونکنیاں ہیں، پھونکنیاں۔ بندوق کے نال میں ٹوائلٹ پیپر، گتے کی ٹکیاں، اونٹ کی مینگنی، ببول کے پھول، چھروں اور گالیوں کی لاتعداد تہیں جمائی گئیں۔ ہر تہ کے بعد آہنی گز سے ٹھوکنے کوٹنے کا کام ہمارے سپرد ہوا۔ ہم ہر تہ کو کوٹتے رہے تاوقتے کہ جملہ مسالہ جات یکجان نہ ہو گئے، پھر ٹوپی چڑھائی گئی۔ اگر ہم کہیں کہ اس کارروائی میں 1 گھنٹہ لگا تو مبالغہ ہوگا، اس لیے کہ 55 منٹ لگے تھے، جس میں وہ 10 منٹ ہم نے شامل نہیں کیے جو اونٹ کی مینگنی ڈھونڈنے میں لگے، جو نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی، بندوق کی نال میں اس طرح چلی جائے گویا اسی کے لیے ڈھالی گئی ہے۔ 3-4 دفعہ رنجک چاٹنے اور اتنی ہی زبانوں میں گالیاں کھانے کے بعد ابدالی چلی ہے تو ایک عالم تھا۔ ہم نے ایسا دھماکہ زندگی میں نہیں سنا تھا، ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم چرند پرند اور گزن تک اپنے حواس خمسہ یا جتنے بھی ان کے حواس ہوتے ہیں کھو بیٹھے۔ منگو پیر کے مگرمچھ گھبرا کر تالابوں سے نکل آئے اور تماشائی گھبرا کر تالابوں میں کود پڑے۔ بھیڑوں کو ہم نے زندگی میں پہلی بار مختلف سمتوں میں بھاگتے دیکھا، اور ہمارا حال مثنوی گلزار نسیم کے دیو جیسا ہوا، تیورا کے وہیں وہ بار بردوش، بیٹھا تو گرا، گرا تو بے ہوش۔ خدا نے خیر کی، ورنہ بیچ میں اگر گڑا حائل نہ ہوتا تو خان صاحب بندوق کے دھکے سے اس پار نہ جانے کتنی دور پتھروں میں جا کر گرتے، اور جس جگہ ہم پانی کی چھاگل چھاتی پر رکھ کر چکرا کر گرے، وہاں سے ہم نے ایک پہاڑی کو کلا بازی کھاتے بھی دیکھا۔ وہ چال ہی تو آ گیا تھا،
فضا میں دور دور تک کاغذ کے پرزے، سگریٹ کی پنی، گتے کے ڈاٹ، دھول، دھواں اور نہ جانے کیا کیا اڑنے لگا۔ ان تمام اشیاء کی مدد سے انہوں نے چھروں کو شکار کے مدار تک پہنچایا تھا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی یعنی 6 انچ تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے اپنے چہرے پہ جمے ہوئے آتش گیر فضلے کو رومال سے پونچھا۔ ابھی تک فضا میں لاتعداد چیزیں اڑ رہی تھیں۔ چھرے تو چھرے نابالغ اونٹ کی مینگنی تک شکار کا تعاقب کر رہی تھی۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ مرہٹے پانی پت کا میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے تھے۔ خان صاحب نے توقف کا اشارہ کیا تاکہ جب ہر اڑنے والی چیز زمین پہ گر چکے تو پتہ چلے ان میں کون سی غیر پرند تھی۔ 5 منٹ بعد ہم دونوں نے ہر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر دیکھا۔ تلاشے بسیار کے بعد کیکر کی اوٹ سے ایک تیتر کا بچہ ملا جو اڑ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے رومال ڈال کر آسانی سے پکڑ لیا۔ اس کے جسم پر چھرے کا کوئی نشان نہ تھا۔ خان صاحب کھسیانے ہو کر بولے، 45 سال پہلے میں اپنے ستیلے بھائی کے سر پہ اخروٹ رکھ کر اسی ابدالی سے اڑا دیا کرتا تھا، لیکن اب پرندے ایک لمحے کو بھی نچلے نہیں بیٹھتے۔ نشانہ خطا ہونے پر وہ پرندے کے شجرہ نسب پہ ہلہ بول دیتے تھے۔ باقی سب جانوروں اور پرندوں کو پشتو میں گالیاں دیتے، لیکن کبوتر سے اردو میں خطاب فرماتے۔ کہتے تھے کبوتر سید ہوتا ہے۔ 3 فاختائیں گرانے کے بعد انہوں نے ہمیں سوکھی ٹہنیاں اور جھاڑ جھنکار جمع کرنے کا حکم دیا اور خود چولہا بنانے کا ڈول ڈالا۔ ابدالی میں پرندے کے پر نوچنے اور آلائش صاف کرنے کا آٹومیٹک انتظام تھا۔ وہ اس طرح کے چھروں کی بوچھاڑ سے اس کے سارے پرو بال اڑ جاتے تھے۔ خان صاحب نے نچی نچائی فاختائیں بندوق کے گز میں پرو کر آگ پر بھونی۔ بھونتے بھونتے کہنے لگے، دیگچی سے تہذیب یافتہ انسان وہ کام لیتا ہے جو قدیم زمانے میں میدے سے لیا جاتا تھا، یعنی غذا کو گلانا۔ کراچی والے تو قیمے میں بھی پپیتے کی گلاوٹ لگاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے سادہ پانی ہضم کرنے کے لیے بھی اس میں فروٹ سالٹ ملاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو روٹی بھی پتھر پہ پکتی ہے، اور آٹے کا کیا کہنا۔ جس چکی کا پسا ہم کھاتے ہیں وہ ندی کے کنارے فاختہ کی طرح کوکو کرتی جاتی ہے، اور آدم اور حوا کو جنت سے نکلوانے والی شے کو پیستی جاتی ہے۔ آپ ہماری طرف کا نان کھا کر 2 گھونٹ پانی پی لیں تو قسم وحدہ لا شریک کی یا تو فی الفور حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں یا قاضی کے سامنے پھر سے ہار پھول پہن کے بیٹھ جائیں۔ خان صاحب نے 2 بڑی فاختائیں ہمیں عنایت کیں اور خود ایک چھوٹی سی فاختہ پر توکل کیا۔ ہم نے تکلفاً ایک بڑی فاختہ واپس کرنا چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ ٹھیک سے ذبح نہیں ہوئی تھی۔ روٹی کے بارے میں طے ہوا کہ تندور پہ جا کے روکھی کھا لیں گے۔ ہماری فاختہ میں چھرے ہی چھرے بھرے تھے، جنہیں ہم پپول پپول کر اس طرح تھوک رہے تھے جیسے جننگ فیکٹری چھانٹ چھانٹ کے بنولے پھینکتی جاتی ہے اور روئی الگ کرتی جاتی ہے۔ کھانے کے بعد چھاگل سے پانی نکال کر تام چینی کے مگ میں ابالا، تھیلے میں سے چائے کی پتی اور چینی نکالی اور ایک بکری کو پکڑ کے چوتھا جز نکالا۔ شکار ختم ہوا تو ہم حرف مطلب زبان پر لائے۔ خان صاحب، تمباکو کے بارے میں بھی کچھ ہو جائے؟ کہنے لگے، اس برگ حرام کے بارے میں کہ ایک اہم بات یاد رکھیے، یہ واحد پودا ہے جس پر کوئی پرندہ چونچ نہیں مارتا، چنانچہ آج تک کوئی پرندہ حلق کے کینسر اور مالی مشکلات میں مبتلا نہیں پایا گیا۔ آپ نوٹس لینے کے شوقین ہیں، بے شک نوٹ کر لیجئے۔ ہماری ہمت بڑھی، پوچھا تمباکو کی کاشت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ فرمایا تمباکو کے پودا جات کے لیے مٹی اور پانی نہایت ضروری ہیں۔ اور آب و ہوا؟ ہاں وہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ تھی امرت کی وہ بوند جو سارے ساگر کو مت کے ہم نے نکالی تھی۔ واپسی میں ادھر ادھر کے موضوعات سے نکل کر ہم نے آخری وار کیا، ضلع مردان میں تمباکو پہلے پہل کب اگایا گیا؟ سوال کے جواب میں سوال کرتے ہوئے فرمایا، یہ کون سا سن ہجری چل رہا ہے؟ یاد نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، نور جہاں کا باپ کون سے سن میں دختر نیک اختر کو لے کر ہندوستان میں وارد ہوا تھا؟ معلوم نہیں۔ سکندر لودھی کی والدہ نے بابر کو کون سے سن میں کوہ نور ہیرے کی نظر گردانی تھی؟ پتہ نہیں۔ آپ کتنے سال پہلے پیدا ہوتے تو نادر شاہی قتل عام میں مارے جاتے؟ خبر نہیں۔ تو پھر تمباکو کی تخم ریزی کا سن جانے بغیر آپ کھانا ہضم نہیں کر سکتے؟ علم کے زور پہ آپ اسکول ماسٹری کر سکتے ہیں، بینک میں افسری نہیں۔ کچے گھڑے پہ یہ دریا پار نہیں ہونے کا۔ صاحب، فلسفہ پڑھ کر آدمی صرف ایک کام کر سکتا ہے، وہ یہ کہ دوسروں کو فلسفہ پڑھا سکتا ہے۔ پاکستانی بزنس مین، بیوروکریٹ اور بینکرز کی ڈکشنری میں انٹیلیکچوئل سے زیادہ سڑی کوئی گالی نہیں، اور ہم یہ بات ساری عمر یہی گالی کھا کر بے مزہ ہوئے بغیر کہہ رہے ہیں۔ شروع میں عجیب لگا کہ افسروں سے لے کر چپراسی تک سب ہماری ایم اے کی ڈگری کا مذاق ضرور اڑاتے ہیں۔ حد تو یہ کہ اکاؤنٹنٹ جو خود مڈل اسکول کے فارغ التحصیل تھے،
جہاں ہم سے جمع تفریق کی کوئی خطائے جلی یا خفی ہو جائے اسی ڈگری پہ ہاتھ ڈالتے۔ حالانکہ ہم نے بارہا اطمینان دلایا کہ ہم نے فلسفے میں ایم اے محض وقت کٹی کے لیے کیا تھا، تعلیم مقصود نہیں تھی۔ ہمارے ہاں مذاق کانے کا اڑایا جاتا ہے، اندھے کا نہیں۔ اندھے کو حافظ جی اور نائی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ حد ادب ہے کہ جس نے اس طرح سے احسان دانش کو گہرا چرکا لگایا انہوں نے التزاماً اس نائی کو نائی لکھا ہے، اور فیض صاحب کے مشکل پسند شاعر ٹھہرے، وصل کے علاوہ کچھ اور راحتیں بھی مانگتے ہیں، دار سے کم کی بات ہی نہیں کرتے۔ مگر ہم تو اپنے آپ کو سطح زمین سے اتنی بلندی پر دیکھنے کے آرزو مند نہیں تھے، پھر یہ بزرگ کیوں ہمیں ہر روز صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک اسی ڈگری کی سولی پہ چڑھائے رکھتے تھے؟ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ زار روس نے اپنی ملکہ کیتھرین کو یہ سزا دی کہ اس کے آشنا کا سر قلم کر کے اسپرٹ سے بھرے مرتبان میں اس کی خوابگاہ میں عین نظروں کے سامنے سجا دیا۔ سو ہماری یہ ڈگری بھی کچھ اسی قبیل کی چیز نکلی۔ ہم نے کہا آپ بجا کہتے ہیں، جو کچھ پڑھا لکھا وہ ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ ایم اے فلسفہ تو بات کی بات ہے، ہم تو زندگی کا کوئی مسئلہ میٹرک کے الجبرا کی مدد سے بھی حل نہ کر سکے۔ 3 دن ہوئے بچی سخت بیمار تھی، انجیکشن کی ضرورت پڑی۔ ہم نے یونیورسٹی میں اول آنے کا گولڈ میڈل جو کئی سال سے بیکار پڑا تھا، قاضی عبدالقدوس کے ہاتھ میٹھا در بکوا دیا۔ 2.5 تولے کا طلائی تمغہ 27 روپے میں بکا۔ آگرہ یونیورسٹی نے چاندی پر سونے کا پترا چڑھا دیا تھا۔ قاضی عبدالقدوس نے 7 روپے نقد اور 27 روپے کی رسید دے کر کہا 20 روپے ذرا خرچ ہو گئے، بڑی سخت ضرورت تھی۔ ہماری بات سن کر خان صاحب چونک پڑے، کہنے لگے ہم پر بھی یہ پیغمبری وقت آن پڑا ہے، یہ انگوٹھی بیچنی ہے۔ صراف کا پتہ کیا ہے، آدمی اعتباری تو ہے۔ دوسرے دن لنچ کے وقفے میں ہمارے پاس آئے اور علیحدہ لے جا کر ایک لفافہ تھما دیا۔ اس میں ہمارا گولڈ میڈل تھا، لیکن ان کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی۔ شکار تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل مقصد اپنی طبیعت اور ابدالی کا زنگ دور کرنا تھا۔ ایک دن کہنے لگے میں تو پھر بھی پتا مار لوں، مگر اس پٹھانی کو تو ہفتہ واری ورزش چاہیے۔ اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہو گئی، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ استادی شاگردی کا فرق مٹ گیا، مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے۔ شام کو توڑ کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے اور باہمی صلاح مشورے کے بغیر کوئی غلطی نہ کرتے۔ ایک دن کہنے لگے ہر چند کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی تو نہیں جتنی میری پشتو ہے، تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجیے کہ مجھے فوراً ترقی دے کے مردان کی برانچ کا مینیجر بنا دیا جائے۔ زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی بڑھا دیجیے کہ اس علاقے میں جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں سوائے میرے کوئی تخمیر وصول نہیں کر سکتا۔ پشتو کہاوت ہے کہ جس علاقے کا ہرن ہوتا ہے وہیں کے کتوں کے قابو چڑھتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ لکھ دیجیے گا۔ ہم نے کہا مگر مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ بولے مجھے ترقی دینی ہے تو پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنی پڑے گی، اور ہاں یہ بھی لکھ دیجیے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دوں گا۔ ہم نے کہا یہ دھمکی پڑوسی کو تو دہلا سکتی ہے، انگریز جنرل مینیجر اس سے خوف نہیں کھائے گا۔ جھلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجیے کہ میں اسپینش سول وار میں چلا جاؤں گا۔ مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی۔ اوفو، میں نے 2 دن سے اخبار نہیں پڑھا۔ لیکن اس جنگ کو ختم ہوئے 13 سال ہو گئے۔ اچھا تو پھر کوئی اور مناسب دھمکی تحریر کر دیجیے۔ ہم نے ایک نہایت فدویانہ عرضداشت ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی ہیں۔ اس درخواست میں حضور فیض گنجور کی توجہ درخواست گزار کی ذہانت اور اہلیت سے زیادہ اس کی ضعیف العمری، کثیر العیالی اور غبن سے پیدائشی نفرت کی طرف کروائی۔ بڑی کراہیت سے دستخط کرنے کے بعد انہوں نے چاروں طرف اپنے ہاتھ سے سیاہ ماتمی حاشیہ کھینچا۔ اب ایک ایک سے کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے جنرل مینیجر سے جواب طلب کر لیا ہے کہ میری ترقی 3 سال سے رکی ہوئی کیوں ہے۔ کل تخمیر نے مجھے بلایا، میرے شو کوز نوٹس کو حرفاً حرفاً پڑھا، اپنا پارکر ہتھیلی پہ رکھ کر مجھے پیش کیا اور کہنے لگا خود اپنا پروموشن آرڈر لکھو اور جہاں چاہو خود کو پوسٹ کر لو۔ حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 ہفتے کے اندر مردان میں بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر مقرر ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے ٹائپ کیا تھا۔ اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی کے اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے۔ یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری عرضی نویسی کی داد دیتے، ورنہ انہی کے بقول پھنسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسے پہچانتا ہے۔ ہم نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا دیکھا مرزا، یہ سب قوت ارادی کے کرشمے ہیں، قوت ارادی سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔
مرزا بولے، اگر تمہاری مراد پہاڑ کی اپنی قوت ارادی سے ہے تو مجھے بھی اتفاق ہے۔ خان صاحب کی طبع آزاد صوم و صلات کی پابند نہیں تھی۔ ایک بار ماہ سیام میں ہمارے ساتھ اسٹیشنری روم میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے ارشاد فرمایا، رمضان میں ذرا قباحت یہ ہے کہ سحری اور افطاری کرنے سے لنچ اور ڈنر کی اشتہا میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا، حضور نے کبھی کھانا قضا بھی کیا؟ فرمایا، ہاں، 12 سال پہلے 3 روزے رکھے تھے، ہر ایک سے تو تکرار، جس سے دیکھو گالی گفتار، اس کو جھڑکا، اس کو ڈانٹا، اور تو اور اپنے باس کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ روزہ رکھتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد روزے سے تائب ہوا، پھر باسی عید سے لے کر چوتھے روز تک ایک ایک کے گھر جا کر فردن فردن معافی مانگتا رہا۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی کہ ہر ایرے غیرے کی تھوڑی میں ہاتھ دے دے کے معافیاں مانگتا پھروں۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، اس کے 18-19 سال بعد 1970 میں نوشیرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جنوری کی ایک یکبستہ صبح تھی، تورخم کے پہاڑوں پر برف باری ہو رہی تھی۔ ہم بینک کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے دھوپ میں نقشہ پھیلائے ٹھیکیدار سے الجھ رہے تھے۔ پہلا نزاعی مسئلہ یہ تھا کہ دوسری منزل پر جہاں زینہ ختم ہوتا تھا، سیڑھی سے چھت کی اونچائی ٹھیکیدار کے قد کے برابر تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 5 فٹ 1 انچ سے لمبا کوئی شخص رات کو تیزی سے چڑھتا چلا جائے تو آخری سیڑھی پر اس کے سرے پرغرور کا زائد از ضرورت حصہ خود بخود علیحدہ ہو جائے۔ ٹھیکیدار کا موقف تھا کہ اول تو نقشہ پاس کرتے وقت ہماری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دوسری یہ کہ یہ ایک طرح کی سیفٹی ڈیوائس ہے۔ بینک سے نقب زنوں اور ڈاکوؤں کے سر بریدہ لاشیں آئے دن ایسے نکلیں گے جیسے گردن تراش چوہے دان سے لالچی چوہوں کی لاشیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ڈرائنگ روم بالائی منزل پر تھا اور ظالم نے ڈھلان ایسا رکھا تھا کہ اس منزل کے تمام کمروں اور چھت کا سارا پانی پہلی بارش میں ڈرائنگ روم میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا حل اس نے یہ پیش کیا کہ ڈرائنگ روم میں ایک موری نکال دی جائے گی جس سے پانی کا آخری قطرہ تک کھنچ کر نیچے کھڑی ہوئی کار پہ جا گرے گا، جس سے وہ دھل دھلا کر چھما چھم کرنے لگے گی۔ نقشے میں کار برابر دکھائی گئی تھی، بے دہانی میں ہم نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ اتنی چمک کیوں رہی ہے۔ تیسرا درد سر یہ تھا کہ عمارت کے سامنے ایک شیشم کا درخت تھا جس نے سائن بورڈ اور صدر دروازے کو اس طرح اوٹ میں لے لیا تھا کہ بینک کے نام کا صرف دی پڑھا جا سکتا تھا۔ ٹھیکیدار کا خیال تھا کہ عاقل کو اتنا ہی اشارہ کافی ہے، اس لیے کہ کسی اور بینک کے نام سے پہلے دی نہیں لگتا، اور پھر یہ کہ پالا پوسا درخت کاٹنا گناہ ہے۔ نقشے میں یہ درخت اخروٹ کا دکھایا گیا تھا جس کی گھنی چھاؤں میں کچھ نادہندگان سستاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور چند نئے کرستار اس کی چھال کے دنداسے سے دانت چمکا کر بینک پر مسکراتے تیز تیز قدموں سے جاتے دکھائے گئے تھے۔ ایک اخروٹ پر تو شاہین بھی اپنی چونچ رگڑ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نقشے پر اس درخت سے پوری بلڈنگ میں جان پڑ گئی تھی، لیکن جائے واقعہ پر قدرت اس درخت کو نقشے کے مطابق اگانے میں ناکام رہی تھی۔ چوتھا قضیہ یہ تھا کہ نچلی منزل میں مہمان خانے کے سامنے بلکہ عین دہلیز پر ایک 25 فٹ گہرا کنواں تھا جسے وہ کسی طرح بھرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ نقشے میں اس کنویں کی جگہ ایک گول نشان بنا ہوا تھا جسے ہم نے ستون سمجھ کے پاس کر دیا تھا۔ اس کے 1.5 سال بعد ہم نے ایک امریکن خاتون آرکیٹیکٹ سے کراچی کے آفس کا نقشہ بنوایا اور اس میں ہمیں ایسے ہی 20 نشان نظر آئے تو ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ پوچھا، بی بی اتنے بہت سے کنووں کا کیا کریں گے؟ کیا ٹھنڈے میٹھے پانی کے ہیں؟ وہ ہکا بکا رہ گئیں، شادی کی انگوٹھی کو تیزی سے انگلی پر گھماتے ہوئے بولی، مجھے پاکستان میں دفتر ڈیزائن کرتے 8 سال ہو گئے، ایسا مذاق کسی کلائنٹ نے آج تک نہیں کیا، آپ کو یہ خیال آیا کیسے؟ پھر یہ کہ 5ویں فلور پہ کنویں کھودے کیسے جا سکتے ہیں؟ ذکر نوشیرہ کے ٹھیکیدار اور چاہے شیریں کا ہو رہا تھا، بات کسی اور دھارے میں بہہ نکلی۔ کافی دیر جھک جھک کے بعد سمجھوتا ہماری اس تجویز پر ہوا کہ متنازع کنویں کو سوکپٹ میں تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیکیدار اس اخلاقی فتح پر مسرور تھا کہ گڑھا اپنی جگہ قائم رہے گا، نام میں کیا رکھا ہے۔ فن تعمیر کی نزاکتوں پر بحث و تکرار کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا تھا کہ عمارت کے سامنے ایک تانگا آ کر رکا اور اس میں سے خان صاحب برآمد ہوئے۔ ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر پہلے ٹھیکیدار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا، پھر اس کا نام ماں ولدیت کے لے کے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ جھگڑا کیا ہے، کون حق پر ہے، وہ تو بس دوست کے ساتھ تھے۔ گالیاں اور ریتا بنانے کی دھمکیاں بڑھنے لگیں اور ان کی آنکھوں میں سچ مچ خون اتر آیا تو ہم نے سالس بن کر بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا۔ ٹھیکیدار کو قرار واقعی سزا دینے کے بعد انہوں نے بائی دی وے جرم کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی اور چٹکی بجاتے ہوئے مسائل نمبر 3 اور 4 کا ایک جڑواں حل پیش کر دیا
کہ بینک کے سامنے شیشم کے گھنے درخت کو، جو عمارت کے حسن کو داغدار کر رہا ہے، اکھیڑ کر متنازعہ کنویں میں لگا دیا جائے۔ غصے کی لالی چہرے سے رخصت ہوئی تو خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عرصے سے عزلت گزین تھے۔ غالباً بینک کے کسی آدمی نے ہماری آمد کی اطلاع دی تھی کہ وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سردی میں 8 میل دور نوشیرہ ملنے چلے آئے تھے۔ سر پر کتھئی رنگ کا اونی کن ٹوپ، ملیشیا کی شلوار قمیض، طے کی ہوئی سفید چادر کا سینے پر کراس، کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب، ہاتھ کی انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں، ایک آنکھ پر سبز رنگ کا کپڑا جو آنکھ بنوانے کے بعد روشنی سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں، شانے جھکے ہوئے، چہرہ گرد ملال سے اٹا ہوا۔ انگیٹھی کے سامنے بھی ہم نے اپنے دونوں ہاتھ بغل میں دے رکھے تھے اور محسوس ہوتا تھا گویا جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈلیاں رکھی ہیں۔ پشاوری چپل میں ان کے پاؤں جوتوں سے بے نیاز تھے۔ وقت نے کیسی عمارت ڈھائی تھی، دوبارہ آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ بہت سوچا، کچھ سمجھ نہ آیا کیا کہیں۔ آخر یہ مشکل انہوں نے آسان کی۔ کہنے لگے، ہائی یوسفی صاحب، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ ہمارا دلدار کہاں گیا؟ ہم نے کہا، آپ نے بڑی زحمت کی، میں کار بھیج کے بلوا لیتا۔ جواب میں انہوں نے انگلی سے ابدالی کی طرف اشارہ کیا، جو کار میں صرف اس صورت میں آ سکتی تھی کہ چھت میں ایک سوراخ کر دیا جائے۔ پوچھا، آج کل کیا شغل ہے؟ بولے، اسی برگ حرام کی کاشت کی تھی۔ پوری کھاد، پورا پانی اور پورا پراویڈنٹ فنڈ ڈال دیا، مگر عجیب باؤلی منڈی ہے۔ جب فصل زوردار ہوئی تو قیمتیں گر گئیں، اور جب میری ساری فصل کو پالا مار گیا تو چڑھ گئیں۔ بس اسی جوار بھاٹے میں سب کچھ بہہ گیا۔ ہم نے آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، میری آنکھیں اب اس قدر کمزور ہو گئی ہیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ٹرے سے خوان پوش اٹھایا۔ آپ کے لیے ریتا لایا ہوں، بیٹی نے ساری رات جاگ کے پکایا ہے۔ اور بھابھی؟ انہوں نے ابدالی کو مضبوطی سے تھام کے سر جھکا لیا۔ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے، آتے چیزا بدر تجارم تبھی دانا ستر کے سرے راوڑے مینا۔ اور یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نے ایک مصرع تک نہیں پڑھا۔ کوئی شعر سنائیے جی، بہت اداس ہے۔ ہم نے کہا، وہ باتیں، وہ راتیں سب خواب و خیال ہوئیں، وہ جوان مر گیا، اب تو آپ ہی سنائیے۔ رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیض پر موتیوں کی مالا سی بکھر گئی۔ ابدالی پہ سر ٹیک کر کہنے لگے، بچے سب گھر بار کے ہو گئے، وقت ناوقت ہوا چاہتا ہے، منزل اب دور نہیں۔ بابا نے پہلے پہل مجھ سے یہ بندوق چلوائی تو میری عمر 7 سال تھی۔ اس کا میرا بہت پرانا ساتھ ہے، اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ کبھی کبھی خواہش ہوتی تھی کہ اسے میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے، لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ سے وطن میں پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو اینٹیک جمع کرنے کا شوق بھی ہے۔ ایک پٹھان دوست کی طرف سے یہ تحفہ قبول کیجئے، مانا کہ بے مصرف ہے۔ ہم نے کہا، ضرور، لیکن ایک شرط پر۔ آپ میری طرف سے سونے کا وہ ٹھیکرا، وہ تمغہ قبول کر لیں جو زندگی میں کسی کام نہ آیا۔ زندگی نے انہیں کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں، مگر ہاں ایک نرالا بانک پن، ہر حال میں خوش رہنے، خوش رکھنے کا حوصلہ اور دلداری کا سلیقہ۔ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی اور ایسی تنہائی کے باوجود کتنے مطمئن اور مسرور نظر آتے تھے، کتنی خوشیاں اور خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج دامن میں سماتی نہیں۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیتے ہیں۔